بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ایونٹ تھا، اپوزیشن کا آل پارٹیز کانفرنس تھی۔ اس میں بیٹھ کے حکومت کو یوں کہہ لیں کہ جی مہلت دے دی انہوں نے جنوری تک کی، بلکہ کہا کہ جی فوری استعفیٰ دے دیں، نہیں تو اسی آ کے استعفیٰ لے لیں گے جنوری تو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ دوسری طرف سے تو ریئیکشن آ گیا، جو میں نے اس سے پہلے جو آپ کو ویلاگ میں بتایا کہ انہوں نے خبر جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ جناب کے آپ کی اصل اوقات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں خود آگے کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لیں۔ یہ ایک طرف کا ریئیکشن تھا۔ بیسکلی جو ٹارگٹ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی کل کی APC کی، تو انہوں نے تو اپنا جواب دے دیا۔ لیکن عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بلائے ہیں سارے ترجمان دراؤے، ان کو ارد گرد بٹھا لیا اور بٹھا کے ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اور بھائی طے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو APC ہوئی ہے اور اس میں جو انہوں نے ہدف دیا ہے یا جو ہدف سیٹ کیا ہے وہ دشمن نمبر 1 ان کی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ وہ انہوں نے ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی تھا وزیر اعظم صاحب نے، یا وزیر اعظم صاحب اگر آپ نے کچھ کرنا ہی تھا تو آپ ملاقات کرتے جا کے، یا ان کو بلا لیتے۔ ویسے تو جا کے کرنی چاہیے تھی، جو حالات ہیں آپ کے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے، DG ISI کو بلا لیتے، اور جو ہیں آپ کے IB اس کے جو ہیں سربراہ ان کو بلا لیتے، کوئی ملاقات کرتے، کوئی بات کرتے، کوئی اسٹریٹجی بناتے۔ یہ ترجمانوں کو بیٹھ کے، بھئی ترجمانوں نے کون سا چورن بیچنا ہے، وہ پارٹی ترجمان بھی حکومتی ترجمان بھی۔ اچھا جی ان کو بیٹھ کے ہم نے جواب دینا ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑا جواب کیا ہے، یہ جی انڈین لابی کو خوش کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں پہ حملہ کر کے۔ اور بھائی انڈین لابی کو خوش کر رہے ہیں، کیا یہ وہ دلیل ہے یا یہ وہ بات ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا؟ اگلے لوگ جو ہیں جب وہ کوئی آرگومنٹ کھڑا کرتے ہیں، ایک پوائنٹ دیتے ہیں کہ یار ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے، ہمیں تیسرا نمبر پہ مسئلہ یہ ہے، اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ رول پلے کیا ہے، ایک کر کے گنواتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان جواب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب ہوتا نہیں تو پھر آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو انڈین لابی کو خوش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں انڈین لابی کو خوش؟ اور مطلب یہ کہ اچھا جی پیپلز پارٹی انڈین لابی کو خوش کر رہی ہے، چلے نون لیگ کی تو سمجھ آتی ہوگی کہ جی کہ نواز شریف کے کاروبار ہیں وہاں پہ انڈیا میں، وہ مودی کا یار ہے۔ اچھا یہ جو اور باقی جو ہیں اس میں جو پختون ہیں اور جو باقی پارٹیز ہیں، ایک کا میں نام گنواؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں سوائے MQM، پاکستان تحریک انصاف، یعنی وہ جو حکومت میں ہے، کاف لیگ اور شیخ رشید کی اکلوتی، وہ تو تانگا پارٹی بھی نہیں اس کو کہہ سکتے، اکلوتی پارٹی، 1 سیٹ والی پارٹی، تو یہ سارے کے سارے یہ محب وطن ہے، باقی سارے انڈیا کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑا لاجک لیس اور بڑا بھدا سا یعنی کیا لے کے جواب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں تو یہ انڈین لابی کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی وہاں پہ جتنے مسلمان ہیں انڈیا میں، انڈین لابی تو ان سے خوش نہیں ہو رہی، یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے انڈیا کی لابی کو خوش کر کے کیا کر لینا ہے؟ تو بیسیکلی ان کے پاس جواب ہے کوئی نہیں۔ جواب ان کے پاس تب ہوتا کہ ڈالر کا کوئی کنٹرول میں ہوتا، کوئی لوگوں کو کھانے پینے کو روٹی شوٹی مل رہی ہوتی، کوئی بچوں کی فیسیں دی جا رہی ہوتی، کوئی میڈیسن کی جو ریٹ آسمانوں کو چڑھ گئے ہیں، آٹا تو ہے 70 روپے کلو، چینی 100 روپے کلو، تو ترجمان کیا جواب دیں گے اس کا؟ ترجمانوں نے تو جواب اس کا دینا تھا نا، گورننس کا۔ اگر عمران خان صاحب کی گورننس تھوڑی سی بھی ٹھیک ہوتی، انسانوں والی ہوتی اور ایک ایوریج حکومت والی بھی ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ حالات نہیں ہونے تھے۔ اور جتنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں اور جتنی ترجمانوں کی وزیر اعظم صاحب میٹنگ یہ کر چکے ہیں، تو اگر کوئی ڈھنگا کام کیا ہوتا تو شاید یہ والے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ کر کیا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اس کے علاوہ کر یہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کہ آگے وہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، بہت ٹیم پٹاس ہونی ہے ہمارے ساتھ، جلسے جلوس ہونے ہیں، اور اکتوبر سے شروع ہو جانے ہیں، میرا اگلا مہینہ اکتوبر، ستمبر اکتوبر، ہاں اکتوبر سے شروع ہو جانے ہیں، اور 4 صوبوں میں ہونے ہیں۔ تو پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زور کہاں پہ ہے؟ سب سے زیادہ زور ہے جناب پنجاب میں سب سے زیادہ زور کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہے، جہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ وہ پاکستان کا دل سمجھیں آپ، وہ GT روڈ کے اوپر سارے آ جاتے ہیں، فیصل آباد تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔
تو فیصل آباد میں خیر اس طرح سے تو ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن بڑا وہاں پہ بھی ان کا بڑا جو ووٹ بینک ہے وہ جتنا بھی ہے وہ بڑا چارجڈ ہے۔ تو اب یہ کر یہ رہے ہیں جس طرح وہ سی سی پی او کو لگایا ہے انہوں نے، اب یہ پورے یہ جو ریجن ہے نا جی، یہ شروع ہو جائے ساہیوال سے لے کے لاہور سے جناب گجرانوالہ سے گجرات، پنڈی، جیلم، یہ والے جو علاقے ہیں یہاں پہ وہ اتل پھتل کرنے لگے ہیں کہ وہ رپورٹیں بنوا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے دور میں کون کون سے افسر جو پولیس والے ہیں وہ یہاں پہ تعینات رہے ہیں، ایس ایچ او سے لے کے ایس پی تک، ان کی فائلیں بنوا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ان کو یہاں سے انہوں نے ہٹانا ہے۔ پلان یہ ہے، میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں آپ کے ہاں، تو پلان یہ ہے کہ جی کہ ان کو ہٹائیں اور ان کی جگہ پہ کسائی قسم کے ایس ایچ او ڈھونڈ کے لائیں جن کا نون لیگ کے دور میں انہیں سرو ہی نہ کیا ہو وہاں پہ۔ تو ایک بڑے پیمانے پہ پولیس میں اتل پھتل ہوگی، نئی ٹرانسفریں اور پوسٹنگز ہونی ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ کل کلاں کو عوامی تحریک اگر ان کے خلاف جو شروع ہونی ہے وہ شروع ہو تو جناب ہم نے کس طرح کر کے پھینٹ لگانی ہے، کس طرح کر کے اس کو کچلنا ہے، اور بہت بروٹلی، جس کو کہتے ہیں نا قصابوں کی طرح۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی مار کٹائی شاید کبھی کسی تحریک میں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہو جو اس دفعہ ہونی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیم پیج۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی تحریک چلتی تھی تو وہ کسی کے اشارے پہ چلتی تھی، اور وہ اشارہ کس کا ہوتا تھا؟ ہمارے مطلب یہ کہ خفیہ والوں کے اشارے ہوتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے ہوتے تھے، تو پھر وہ ریلیکٹنٹ ہوتی تھی جو انتظامیہ ہوتی تھی نا، اس کو فون چلا جاتا تھا ڈی آئی جی کو ہاتھ ہلا رکھنا ہے، زیادہ مار کٹائی نہیں کرنی، زیادہ شیل نہیں چلانا ہے، آنسو گیس نہیں پھینکنی، تو وہ ذرا ہاتھ ہلا رکھتے تھے تو تحریکیں کامیاب ہو جاتی تھیں۔ اب یہاں پہ ہے کہ پیج سیم پیج ہے، اور وہ للکار رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ہدف جو ہے وہ ہمارا تو لیول ہی نہیں عمران خان، یہ وہ اے پی سی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے، تو ہم نے تو لڑائی لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو بھائی جان اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور عمران خان بیسیکلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ہم آہنگی ہے، اور جو بھی تحریک چلے گی اس میں کٹ کٹیا بہت ہونا ہے، اور انٹل انلیس اب کچھ خبریں وہ جو ہوتے ہیں نا بدخواہان، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بدخواہان جو ہیں وہ عجیب و غریب سی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ نہیں ہے پوزیشن ایڈا وڈا کام اپنے طور تے نہیں کر سکتی، انہوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ڈرائنگ رومز میں کل سے یہ باتیں شروع ہیں کہ جناب کہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے بھائی ہیں، شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا میں، ان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اصل میں نا مکیوں میں ہیں، اور وہ تنگ ہیں عمران خان سے، اور وہ بڑے بھائی کو سمجھا رہے ہیں، بڑا بھائی کہتا نہیں انہوں چلانا، تو اب انہوں نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ چلو بھی شروع ہو جاؤ، تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، وہ ہو گیا جو ہونا تھا، اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ وہ کیانی صاحب کی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ کیانی صاحب پرویز مشرف کے خلاف بھگت گئے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف وہ بیٹل فار پاکستان کتاب پڑھ لیں آپ، وہ آ گئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امریکہ کو شک تھا، غصہ تھا کہ پرویز مشرف ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے، تو انہوں نے کیانی صاحب کو کہا تھا کہ چک کے رکھ کام، تو وہ جو وکلا تحریک ایک موقع آ گیا اس میں، وہ جو انہوں نے بونگی بج گئی پرویز مشرف صاحب سے کہ چیف جسٹس کو معزول کر دیا، تو وہاں سے کام شروع ہو گیا، اللہ خیر صلاح۔ تو پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی سمجھ آئی بڑی بعد میں، اے آر وائی کو عارف حمید بٹی میرے دوست ہیں الحمدللہ، تو ان کو انٹرویو پرویز مشرف صاحب نے دبئی میں دیا تھا، تو اس میں وہ بٹی صاحب بڑے تیز آدمی ہیں، انہوں نے نا وہ تڑکا لگایا تھوڑا سا، تو پرویز مشرف صاحب پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے خلاف تو کیانی تھا، کیانی بھگت گیا تھا میرے خلاف۔ تو یہ وہ پرانا دور تھا، اس کے پیچھے کیانی صاحب جو تھے وہ امریکہ بہادر کے اشارے پہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اب معاملہ ہمارے ذرا لوکل ہے، اچھا، لیکن پھر لوکل جب میں کہتا ہوں تو پھر کل ایک اور نیا مفروضہ بھی سامنے آ گیا، وہ میں شیئر کرنا آپ سے بھول گیا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تو چین کی لڑائی ہو رہی ہے، مطلب یہ جو اے پی سی والے ہیں یہ ہیں چین والے ہیں، اور جو عمران خان ہے اور باقی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، وہ پھر اس کے پیچھے لاجک بھی بڑی وہ گھڑ لیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی بات نہ ہو، امریکہ نے اور چین نے کیا کرنا ہے، ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہمارے اپنے مسائل بڑے شدید ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اے پی سی کل کی ہے وہ واقعی سمجھ رہی ہوں کہ یار یہ پاکستان نے کب تک اس طرح چلنا ہے۔
تو وہ دل سے یہ بات کر رہی ہوں. اب پتہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑے تو اس کے امام جو ہے کل والی APC کے جو شہ دی وہ تو نواز شریف صاحب نے دی تھی, اور نواز شریف صاحب اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شوق چڑھا, انہوں نے باتیں کر دی ہوں. پہلے بھی وہ باتیں کر کے بھول جاتے ہیں, ووٹ کو عزت دلوانی بھی بھول جاتے ہیں, جا کے ووٹ دے دیتے ہیں آرمی ایکٹ میں, اور مجھے کیوں نکالا سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں آتے پاکستان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقتی ابال ہو اور یہ تھم جائے, رک جائے, اب بات آگے نہ بڑھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی دل سے سمجھ رہے ہوں یہ سارے کے سارے کہ یار کہ بہت ہو گئی. تو جو بھی ہو, اس میں جو لوزر ہے اس کا نام ہے عمران خان. وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر کسی کا کچھ بگڑنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا بگڑنا ہے یا اپوزیشن والوں کا کچھ بگڑے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں لوزر ہی رہنے ہیں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہوگا نا کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں گے, فائدہ مجھے ہوگا. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ جو ہیں عمران خان صاحب, وہ اس دو وہ کہتے ہیں نا کہ بھینسوں کی لڑائی میں پسنے والا جو بندہ ہوگا وہ عمران خان ہوگا. یہ ابھی عمران خان کو سمجھ نہیں آنی, یہ بس آپ سمجھیں کہ نومبر میں سمجھ آ جائے گی ان کو. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.